سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں بجٹ اجلاس کا بائیکاٹ کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فریہ ادریس۔ حکومت کی حامی ANP بھی ناراض ہو گئی اور اس کے بعد بات ہوگی گزرے ہوئے سیلاب کے قصور کس کس کو ٹھہرایا گیا اور کیا ہم آنے والے سیلاب کے لیے تیار ہیں۔ ویلکم ٹو نیوز بیٹ۔ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کے اتحادیوں کا حال بھی کچھ اسی طرح کا رہا ہے۔ حکومت میں بھی ہیں مگر حکومت سے ناراض بھی ہیں۔ وفاقی بجٹ سے پہلے JUIF اور MQM کی حکومت سے علیحدگی کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی حکومت کو اپنے بجٹ منظور کروانے کے لیے ایک انتہائی مشکل مرحلہ نظر آ رہا تھا۔ ادھر مسلم لیگ خاص کو بھی وزارتوں کی شکل میں ایک ایسے طاقتور انجیکشن کی ضرورت تھی جس سے اسے الیکشن میں مدد مل سکے۔ اسی لیے تمام تر مخالفت کے باوجود پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ خاص کو حکومت میں شامل کر لیا۔ یہ دیکھ کر MQM بھی خاموشی سے حکومت میں واپس آ گئی اور پھر حکومت نے JUIF سے ایک خفیہ مفاہمت بھی کر لی، جس کے نتیجے میں سینٹ میں مولانا غفور حیدری کو قائد حزب اختلاف بنا دیا گیا۔ مگر لگتا ہے کہ ان تمام کوششوں کے باوجود حکومت کی مشکلات میں کمی نہیں آئی۔ ہر اتحادی جماعت بجٹ کی منظوری کے لیے اپنی شرائط اور فرمائشیں پوری کروانے کے لیے حکومت پر دباؤ ڈال رہی ہے۔ آج ANP نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے بجٹ کے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا۔ اس بائیکاٹ کی وجہ کیا ہے؟ ANP کے سینیٹر حاجی عدیل سے اس کے بارے میں خود ہی سن لیتے ہیں۔ فیصلہ کیا ہے کہ ہم سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں بجٹ اجلاس کا بائیکاٹ کریں گے۔ ہم روزانہ جا کر وہاں سے اجلاس میں جائیں گے اور وہاں سے نکل آیا کریں گے۔ جبکہ صدر زرداری نے ANP کے رہنما حاجی عدیل کو فون کر کے ان کی ناراضگی کی وجہ معلوم کی۔ بجٹ کی منظوری کے لیے حکومت کو اپنے اتحادیوں کی مزید کون کون سی فرمائشیں پوری کرنا پڑیں گی، کیونکہ یہاں تو یہ حال ہے کہ ایک کو مناؤ تو دوجا روٹ جاتا ہے۔ اسی پر آج بات کریں گے، مگر سب سے پہلے دیکھتے ہیں ایمن خان کی رپورٹ۔ MQM اور ANP کے درمیان ایک بار پھر تلخیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ دونوں جماعتیں حکومت کی اتحادی بھی ہیں مگر ایک دوسرے کی مخالف بھی نظر آتی ہیں۔ دونوں جماعتوں میں تلخی کی وجہ کراچی میں ہونے والی ٹارگٹ کلنگ اور تشدد کے واقعات ہیں، جس کا الزام دونوں جماعتیں ایک دوسرے پر لگاتی ہیں۔ جبکہ بیچارے ہمارے وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب ہر بار کراچی جا کر معاملات کو درست کرتے ہیں اور دونوں جماعتوں کو مناتے ہیں، مگر کچھ عرصے بعد پھر وہی ناراضگیاں اور حکومتی اتحاد سے علیحدگی کی دھمکیاں۔ اس بار ANP نے ناراض ہو کر بجٹ اجلاس کے بوائیکاٹ کی دھمکی دے دی ہے اور اس بار رحمان ملک کے بجائے خود زرداری صاحب نے ANP کے رہنما حاجی عدیل کو فون کر کے منانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اس بار معاملہ بجٹ کا ہے۔ اس حکومتی اتحاد کے 3.5 سال تو گزر گئے ہیں، لگتا ہے اسی طرح لڑتے جھگڑتے باقی 1.5 سال بھی گزر ہی جائیں گے۔ نیوز بیٹ کے لیے ایمن خان، سما، اسلام آباد۔ اور اسی پہ بات کرنے کے لیے ویری وارم ویلکم ٹو عابد شہری صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے، اور وسیم اختر صاحب متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر لیڈر، تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے۔ زاہد خان صاحب ANP سے ان کا تعلق ہے۔ سب سے پہلے وسیم اختر صاحب، ANP کے رہنما حاجی عدیل صاحب کہتے ہیں کہ سندھ میں پختونوں کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، کون لگا رہا ہے ان کو دیواروں سے، کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ پختونوں کو کوئی بھی دیوار سے لگائے گا اور نہ ایسا کوئی کوشش بھی کرے گا، کیونکہ وہ بھی اسی طرح پاکستانی ہیں جیسے ہم سب کراچی میں رہتے ہیں اور ان کا حق ہے، وہ وہاں ان کا کنٹریبیوشن ہے۔ اس میں ان پختونوں کی بات کر رہا ہوں جن کا کنٹریبیوشن ہے۔ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے وہاں جو لینڈ مافیا، ڈرگ مافیا اور کرائم میں ملوث ہے۔ جس طرف آپ بات کو لے جا رہے ہو، جو ان کی ناراضگی کی وجہ بن رہی ہے، لیکن وہ تو ANP لے کر جا رہی ہے، میں تو اس طرح چاہ نہیں کری، میرا تو خیال تھا بجٹ کی وجہ سے وہ ایک بلیک میلنگ کا طریقہ ہے۔ وہ اپنی جگہ، مگر انہوں نے ایک یہ موقع ڈھونڈا جس میں ایک علاقے میں ایک بیوہ وسیم اختر صاحب ایک کوئک بریک لینی ہے، اس کے بعد مزید بات کریں گے۔ We are watching Newsbeat, we'll be back very soon, keep watching Newsbeat۔
اتحادی ANP نے بھی آج بائیکاٹ کا اعلان کر دیا اور الزام لگایا کراچی کے سندھ کے حالات کو اشارہ یہ کیا کہ پختونوں کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ وقت پہ جانے سے پہلے وسیم اختر صاحب سے بات ہو رہی تھی، بٹ اس سے پہلے ویلکم زاہد خان صاحب ANP کے سینئر لیڈر ہیں جو ہمیں جوائن کریں گے۔ وسیم اختر صاحب، آپ ہی کہہ رہے تھے کہ اشارہ جس طرف کیے جا رہا ہے اس میں حقیقت نہیں ہے۔ دیکھیں، جہاں تک دیوار سے لگانے کی بات ہے وہ تو حکومت جو ہے اس وقت سندھ میں یا فیڈرل میں اس سے معلوم کیا جائے کہ حکومت کیوں ANP کو دیوار سے لگانا چاہ رہی ہے۔ اور جہاں تک ایشو کا تعلق ہے، ایشو ہر دوسرے دن کوئی نیا ایشو ملے گا آپ کو کراچی میں، ریلیٹڈ ٹو کلنگ، ریلیٹڈ ٹو لینڈ ایشو، ریلیٹڈ ابھی لینڈ ایشو میں ایک مارے گئے ہیں ANP کے کارکن، اور اس سے پہلے وہ جب فائٹ ہوئی تو ایک رینجرز اور پولیس کا سپاہی مارا گیا۔ میں اس طرف جانا ہی نہیں چاہ رہا۔ ہم جہاں آج کھڑے ہیں، ہم سب کو چاہیے، ایون ANP کے ذمہ داروں کو، ہمارے ذمہ داروں کو، ہم سب کو کہ مسئلہ ریزولو کریں اور میٹر کو الجھائیں نہ۔ اگر اس طرح چلیں گے تو پہلے ہی ہمارا ملک بہت عذاب میں آ چکا ہے۔ جو ایشو ہے نا، جس وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ FIR کٹنا، اور وہ دیکھیں، ایک بیوہ کے گھر پہ کچھ لوگوں نے قبضہ کیا تھا، کچھ کرمنل ایلیمنٹس نے، تو ہمارا ایک MPA تھا اس علاقے کا، وہ گیا اور اس نے وہاں سے ریزولو کرایا، اور وہ ریڈ ہینڈڈ پکڑے گئے وہاں لوگ، پولیس نے پکڑا۔ اس وقت وہ جو ایلیمنٹ تھا کرمنل، وہ MPA کو کڈنیپ کر کے ایک جگہ لے گئے، وہاں اس کو بند کر کے مارا، تو اور پولیس نے ریکور کیا MPA کو، تو ظاہر ہے FIR کٹے گی، کرمنل لوگ اریسٹ ہوں گے، ہونا چاہیے، تاکہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر میرے فولڈ میں بھی کوئی غلط آدمی ہے تو میں اس کو ٹھیک کروں، اس کو نکالوں پارٹی سے۔ تو ہم سب کو چاہیے اپنے اپنے فولڈ میں جو بھی اس قسم کے کام کر رہے ہیں جس سے اختلافات پیدا ہو رہے ہیں آپس میں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یہی بات جو آج پریس کانفرنس میں بھی کہی گئی۔ مگر زاہد خان صاحب، آپ پہلے مجھے بتائیے اصل وجہ کیا ہے قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے واک آؤٹ کرنے کی؟ اس کے ساتھ ساتھ جو الزام لگایا گیا اس کا بھی جواب دے سکتے ہیں۔ مجھے وسیم صاحب کی اس بات پہ حیرت ہے کہ وسیم صاحب کو ایسے بات نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں، جو MPA گیا ہوا تھا رات کے 2 بجے، کوئی قبضہ چھوڑانے والی بات نہیں تھی۔ آپ کی اپنی اردو سپیکنگ امت اخبار کے جو اس کے ایڈیٹر اور اس کے رپورٹر، جس کو مارا گیا، جن کو پکڑا گیا، جن کو لے کے جانا چاہتے تھے، ان کی پریس کانفرنس ہے، اس کی CDs ہے، ان کے اخبارات میں بیانات ہیں، انہی کی ہے۔ ہمارے لوگوں نے اتنا ہی کیا کہ ان کو چھڑایا، اور اسی وقت اس تانے میں جب اگر وہ لوگ اس کو بٹھاتے تو پھر 15 کو کیوں ٹیلی فون کرتے کہ آ کے آپ ان کو لے جائیں؟ مگر جو اغوا ہونے والا جوان ANP کے گھر سے ملا ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سن لیں نا میرے میرے بات سن لیں۔ ANP کے گھر سے نہیں، ANP کے دفتر اغوا جس بندے کو کر رہا تھا وہ اسی دفتر کے اوپر ان کا دفتر ہے، جو آپ کے اخبار کا، آپ کا اپنا بھائی بند ہے، آپ کا جرنلسٹ ہے، آپ کی جو امت اخبار کی ایڈیٹر ہے، وہ ان سے پوچھے، ان کو لے آئے۔ ہم یہ نہیں کہتے، دیکھیں اگر ہمارے لوگوں نے زیادتی کیے تو ان کی انکوائری کی جائے، لیکن ون سائیڈڈ اگر گورنمنٹ جو پیپل پارٹی کے، ہم نے تو MQM کے خلاف نہیں کیا، ہم نے تو پیپل پارٹی کے خلاف کیا کہ ون سائیڈڈ کیوں ایسے کر رہے ہیں، کیونکہ ہم ان کی اتحادی ہے اور کراچی کے حالات کو ہم بگاڑنا نہیں چاہتے۔ ہم نے ہمیشہ کے لیے یہ کوشش کی ہے کہ کراچی میں امن ہو، اور ہم نے ہر مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کی۔ دیکھیں کل بھی ہم نے جب ٹوکن واقع کیا سینٹ سے، جو الزامات لگائے جاتے ہیں وہ تو بڑے سنگین قسم کے الزامات آپ بھی ادھر لگاتے ہیں، اور اس دفعہ فرق یہ آپ نے صرف ساتھ ہی ساتھ پیپلز پارٹی کا بھی آپ نے کہا دیوار سے لگا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کیسے دیوار سے لگا رہی ہے؟ میں اگر آپ میرے بات سن لیں، دیکھیں جب آپ ایک قرارداد اسمبلی میں آتے اور پیپل پارٹی اسے باہر چلے جاتے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ساتھ ہے۔ ہم نے تو اس بات پہ احتجاج کیا تھا، اور کل ہم نے جب احتجاج کیا ٹوکن واک آؤٹ، ہم پرائم منسٹر کے پاس گئے اور پرائم منسٹر سے ہم یہ بات کرنا چاہتے تھے، اور ہم اس چیز کو ہاؤس میں یا اس کو اتنا ایشو نہیں بنانا چاہتے تھے کہ ہم نے کہا کہ آپ نے بات کی اور پرائم منسٹر صاحب نے آپ کو خاطر خواہ جواب نہیں دیا، اس لیے آپ کو احتجاج کرنا پڑا۔ نہیں، ہمیں تو ملاقات کے لیے ٹائم ہی نہیں دیا۔ یہ میں اس کا جواب لوں گی پیپلز پارٹی سے، مگر عابد شاہ علی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں جب میاں صاحب نے چھوڑی تھی حکومت تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ آپ بلیک میل ہوں گے چھوٹی پارٹی سے زرداری صاحب کو، کیا وہی ہو رہا ہے ابھی؟ دیکھیں فریہ، بات دونوں پارٹی قابل احترام ہے ہمارے لیے، ANP بھی اور ساتھ ان کے MQM بھی ہے،
دیکھیں کراچی کے حالات کو جس طرح روندا گیا ہے، جو ٹارگٹ کلنگز کی جا رہی ہیں، نہ ان کے مرتے ہیں نہ ان کے بیچارے راہگیر مرتے ہیں، کوئی رکشہ ڈرائیور ہوتا ہے، کوئی نہیں وہ کاؤنٹ دیتی ہیں ساری پارٹیز میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں جب فائرنگ ہوتی ہے، اور اس پہ میں آپ کو ریمائنڈ کرواؤں گا، رحمان ملک جب وہاں پہ گئے تھے اور ذوالفقار مرزا مرحوم جو بھی امریکہ میں میں ویسے ان کی وزارت چلے گی نا جی، تو جب ان کی سٹیٹمنٹس لیں، رحمان ملک کی سٹیٹمنٹ لیں، اسے کمپائل کریں، آپ کو خود ہی انہوں نے رحمان ملک نے خود کہا تھا کہ مجھے پتا ہے وہ کون لوگ ہیں، لیکن دیکھیں اتنے زیادہ لوگ مارے جا رہے ہیں، بے گناہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے، یہ نہیں پتا کہ کون نے کس کی غلط سائٹ پہ لے کے جا رہے ہیں. اس وقت تو بات ہو رہی ہے بجٹ کی، اس میں آپ نے بجٹ کی بات نہیں کی، واک آؤٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ تمام ایشوز کو بنیاد بنا کے بلیک میل کیا جاتا ہے حکومت؟ دیکھیں جی یہ تو یہی بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن جو ہماری ڈیمانڈز ہیں کہ جو نہتے لوگوں کا خون دیکھیں اگر تو ان کا موقف ہے، ان کا موقف ہے، یہ دونوں کولیشن پارٹنر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، ایک ہی ان کا حکومت سے تعلق ہے، ان کے بھی منسٹر بیٹھے ہیں، ان کے بھی منسٹر بیٹھے ہیں. اب میری سمجھ سے یہ بات بالا تر ہے کہ یہ اس ایشوز کو ریزالو کیوں نہیں کرتے. یہ پھر میرا پھر کہنے کا مقصد ہے جو بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں اس کا خون کس کے سر پر آئے گا. کراچی کی پر رونق سڑکیں آج بے رونقی کی صورت دیکھتے ہیں، لوگوں کی بسوں کو جلا دیا جاتا ہے، لوگوں کی پراپرٹی کو جلا دیا جاتا ہے، لوگوں کو جلا دیا جاتا ہے. کون پرسانے حال ہے اس پر رونق شہر کا، اس کی رونقیں چھین لی گئی، کاروبار ختم کر دیا گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حکومت ہے، سندھ میں بھی ان کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے ہیں، مرکز میں بھی بیٹھے ہیں. اب باہر سے آگے تو لوگوں نے ان کے ایشوز کو ریزالو نہیں کرانا، ان کی لڑائیوں میں بے گناہ لوگوں کو نہیں مارا جانا چاہیے. اگر ان کا کوئی سیاسی ایشو ہے اس کو سیاسی طور پر حل کرنی چاہیے، لیکن جو دنگا فساد ہے، قتل و غارت ہے، یہ بند ہونا چاہیے. اس کا جواب ملنا چاہیے، اور جواب کو دینے کے لیے شمیلہ فاروقی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. ویری وارم ویلکم. شمیلہ صاحبہ، پیپلز پارٹی بھی سندھ میں پختونوں کو دیوار سے لگا رہی ہے. شکریہ فریہ. ہمارے لیے متحدہ قومی موومنٹ ہوں، اے این پی ہوں، فنکشنل کیو لیگ ہو، جتنے بھی ہمارے اتحادی ہیں، چاہے وہ سندھ میں ہوں، بلوچستان کے پی کے میں یا سینٹر کے اندر، ہمارے لیے سب برابر ہیں اور سب قابل احترام ہیں. دیکھیے ابھی جو ایشو کی بات کی جا رہی ہے ایک پرٹیکولر انڈیویجول ایشو ہے. میں نہیں سمجھتی کہ اس ایشو کو اتنا بڑا بن جانا چاہیے تھا کہ اس سے اسمبلیوں سے واک آؤٹ کیا جائے، خاص طور پہ ایک ایسے مشکل وقت میں جب اسمبلی میں بجٹ پیش ہوا ہے، اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے، ڈیبیٹ ہونا چاہیے، اور اسمبلی میں بجٹ پیش ہونا چاہیے. بار بار آپ سے مینج نہیں ہوتا. ہمارے فریہ، ہمارے تمام اتحادی ہمارے سر آنکھوں پر ہیں، اور بحیثیت سب سے بڑی جمہوری سیاسی جماعت کے ہم نے تو یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں. ظاہر خان صاحب ایک منٹ بولنا چاہ رہے ہیں بیچ میں، اور نہیں ہے. ظاہر خان صاحب تمام لوگ سر آنکھوں پر ہیں. میں شرمیلا فاروقی سے یہ پوچھتا یہ ممبر ہے پروونشل اسمبلی کی کہ نہیں ہے؟ اگر پروونشل اسمبلی کی ممبر ہے تو جب وہاں پہ یہی بات چل رہی تھی تو آپ کیوں مداخلت نہیں کر رہے تھے؟ آپ اس اسمبلی میں جو سندھ اسمبلی ہے، یہ بات تو سندھ اسمبلی سے چل پڑی نا. یہاں تو تب بات آئی جب سندھ اسمبلی میں آپ نے پیپل پارٹی نے ایک وے دیا، ایک راستہ دیا، اور اس راستے سے یہ نوبت آئی، اور ہم پرائم منسٹر کے پاس اس بات کے لیے جا رہے تھے کہ جی یہ آپ اپنی جو سندھ کی پارٹی ہے پیپل پارٹی، دیکھیں ہم بھی آپ کی اتحادی ہے، انہوں اتحادوں کے بیچ میں آپ ایسے رول پلے کریں کہ کوئی مسئلہ بڑے نہ کہ آپ ون سائیڈ پہ جا کے. فریہ میں ایک چیز بتانا، میں ممبر آف پروونشل اسمبلی نہیں ہوں، لیکن اسمبلی میں اگر ایسی کوئی بات ہوئی ہے تو اس پہ ضرور ایک سٹینڈ لینا چاہیے تھا. اور انفارچونیٹلی کیونکہ وزیر اعلیٰ صاحب اسلام آباد یہاں نہیں تھے، اسمبلی میں موجود، وہ ہوتے تو مسئلہ وہیں. اچھا وزیر اعظم صاحب تو موجود تھے نا جب وہ لوگ وہاں گئے تو ملاقات کر رہے تھے ان سے. نہیں دیکھیں فریہ، ایک چیز تھوڑا سا آپ ذرا کنسیڈریبل اس پہ ایک تھاٹ دیں کہ اس وقت کتنے سارے ایشو سائملٹینیسلی چل رہے ہیں. اب اس کے اندر اگر ایک درخواست کی ہے اے این پی نے وزیر اعظم سے ملاقات کی، آج نہیں کل دے دیں گے، پرسوں دے دیں گے، لیکن اسی وقت دینا شاید ان کے پاس ناممکن ہو. یہ نہیں کہ وہ ملنا نہیں چاہتے یا وہ ایشو ریزالو نہیں کرنا چاہتے.